ہوں جناب دے سامنے جناب قبلہ علامہ حسن باکر صاحب آف لاہور انشاءاللہ العزیز انہوں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت چودھری اکرام ارشد صاحب او ممبر تے تشریف رکھ دیں انہوں دے فوراً بعد او ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے. بسم اللہ. بیٹھیں گے کھڑے ہو. مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے. محمد وجہ فرج. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لرب الحسین الصلاة والسلام على جد الحسین وعلى آباء الحسین وعلى ابناء الحسین وعلى اعوان الحسین وعلى انصار الحسین واللعنة الدائمة على اعداء الحسین. اما بعد فقد قال الامام الحسین بن علی مثلی لا یبایع مثلا. بواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، میں نے مولا حسین کا وہ فرمان تلاوت کیا ہے جو مولا نے اس وقت بیان فرمایا جب آپ سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا. دیکھیے، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ ہوا تھا. اس معرکے کی یاد میں ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یاد حسین منائی جاتی ہے. یہ محرم 1443 ہجری ہے. واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں، لیکن 1382 سال میں ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں صف عذاب بچھائی جاتی ہے. قبلہ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ محرم 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا. یہ 1443 ہجری ہو گئی. واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں، مگر عزت حسین کی قسم 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. تھوڑا سا ذرا بولیے. 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ، سوچ بھی جو بھی ہو، آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے کہ وجہ کیا ہے؟ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ قبلہ فرق یہ تھا، یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. اگر ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، اگر ماں جنت کی سردار ہو تو بیٹا بھی جنت کا سردار ہوتا ہے. جب یزید نے پہلا خط لکھا تھا، یہ تاریخ یعقوبی کے اندر موجود ہے، اس نے پہلے خط میں ہی لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لو، اگر حسین بیعت نہ کرے فَلْيَكُنْ بِالْجَوَابِ رَاسَ الْحُسَيْن، تو اس خط کے جواب میں تم نے حسین کا سر بھیجنا ہے. جب مولا حسین کو گورنر نے بلایا، خط پڑھ کے سنایا. خط پڑھ کے سنانے کے بعد مولا نے پہلا جملہ کہا، لِمَا الْعَجْلَةُ، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ، ہم بھی صبح ہو لینے دیتے ہیں، تم بھی صبح ہو لینے دو. نَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ، ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی کل کا انتظار کرو. مولا نے کہا کل دن کی روشنی میں، سورج کے اجالے میں مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی. کیا مدینے کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ حسین یزید کی بیعت کرتا ہے یا نہیں؟ مولا نے جملہ کہا، کل دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی. ایونا احق بالخلافت والبیعہ، کل مدینے کی عوام فیصلہ کرے گی یزید کا خاندان بیعت لینے کا حقدار ہے یا بیعت دینے کا حقدار ہے. اتنے میں پاس مروان تھا. دو لفظوں میں بس کربلا سمجھانی ہے. پاس مروان تھا. مروان نے کہا اقترا راس الحسین، کہ ولید حسین کا سر کاٹ دے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، یہ مروان کون ہے؟ یہ حکم کا بیٹا ہے. نبی نے مروان اور اس کے باپ حکم کو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا تھا. تو قبلہ پتہ یہ چلا
حسین کا گستاخ بھی وہ ہوتا ہے جو محمد کا گستاخ ہو۔ وہ پاس سے کہتا ہے اقتراص الحسین، حسین کا سر کاٹتے۔ اب یہاں ممبر کے احترام میں جتنا مولا نے جملہ کا صرف اتنا ترجمہ کروں گا۔ مولا نے اس کے باپ کا نام نہیں لیا، کہا اسکت یبن زرقا، نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے خاموش ہو جا۔ اتقتلونی ام کذبتا، تیری جرت تو مجھے قتل کرے گا، تیرا تعلق جھوٹوں کے خاندان سے ہے۔ اب وہاں مولا نے خود اپنا تعارف کروایا ہے کہ ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمت والوحی بنا فتحل وبنا یختم اما یزید فاسق فاجر متجاہر بالفسق والفجور شارب الخمور لاعب بالقرد والکلاب قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا۔ اب یہ کون بول رہا تھا؟ حجت خدا بول رہا ہے، حجت خدا کا بیٹا بول رہا ہے۔ مولا خود اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ کہاں کروا رہے؟ یزید کے گورنر کے دربار میں۔ کہ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ میرا تعلق نبوت کے اہل بیت سے ہے۔ دیکھیے کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میرا تعلق نبی کے اہل بیت سے ہے، کہ میرا تعلق نبوت کے اہل بیت سے ہے۔ یہ مولا کیا سمجھا رہے تھے کہ اگر مسلمان یہ عقیدہ بھی بنا لیں کہ محمد کے جانے سے اہل بیت ختم ہو جاتے ہیں، تو سنو ہم محمد کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ جب تک محمد کی نبوت رہے گی اہل بیت رہیں گے۔ مولا نے دوسرا جملہ کہا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کیا مطلب؟ رسول ہمارے گھر سے بن کے نکلتے ہیں۔ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ مَحْبِطُ الرَّحْمَةِ وَالْوَحِي، میرے گھر میں کائنات کی رحمتیں اترتی ہیں، پھر دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا وہ جس کی بیعت مانگ رہے ہو جانتے ہو کون ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، شرابی ہے، کتوں بندروں سے کھیلتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، اہلیان موجیاں والا۔ مولا کا یہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ مولا نے کہا تم یہ کہتے ہو حسین ابن علی اس یزید کی بیعت کرے، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا، جو حسین جیسا ہو، کہ حسین یزید کی بیعت کرے بڑے دور کی بات ہے۔ جو حسین جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ مولا کیا سمجھا رہا تھا؟ یہ حسین اور یزید میں جنگ نہیں ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت میں جنگ ہے۔ یہ دو شخصیتوں میں جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریوں میں جنگ ہے، یہ دو افراد میں جنگ نہیں ہے، یہ دو کرداروں میں جنگ ہے۔ مولا کیا فرما رہے تھے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسے آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتے، جناب موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتے، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتے، محمد مصطفیٰ ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتے، جیسے آج کا حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ مولا کیا فرما رہے تھے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ آج کا حسین میں ہوں، کل زین العابدین کی شکل میں حسین آئے گا، محمد باقر کی شکل میں حسین آئے گا، جعفر صادق کی شکل میں حسین آئے گا، موسیٰ کاظم کی شکل میں حسین آئے گا، علی رضا کی شکل میں حسین آئے گا، محمد تقی کی شکل میں حسین آئے گا، علی نقی کی شکل میں حسین آئے گا، حسن عسکری کی شکل میں حسین آئے گا، مہدی دوران کی شکل میں حسین آئے گا۔ اور مولا نے کہا یزید بھی نام بدلتے رہیں گے، کردار کے یزید ہوں گے۔ مروان کی شکل میں یزید ہوگا، الشام کی شکل میں یزید ہوگا، ولید کی شکل میں یزید ہوگا، منصور کی شکل میں یزید ہوگا، ہارون و مامون کی شکل میں یزید ہوگا۔ زہرا کے لال نے، حجت خدا نے، امام وقت نے یزید کے گورنر کے دربار میں کھڑا ہو کے واضح فیصلہ کر دیا کہ جیسے آج کا حسین آج کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، ویسے ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ جائیے آپ تاریخ اسلام پڑھ دیجئے، میرے جتنے یہاں پہ شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، ہمارے اماموں کو پس زندان بھی ڈالا گیا، لیکن کربلا کے بعد کسی ظالم نے پھر کسی امام سے بیعت کا تقاضا نہیں کیا تھا۔
کہ آپ جائیے چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک سیرت پڑھیے. کربلا کے بعد کسی امام سے بیعت کا تقاضا نہیں ہو رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں تھا. جب حسین سے بیعت مانگی گئی تو حسین نے کیا جواب دیا؟ اگلے دن بازار میں مروان مولا حسین کو ملتا ہے. مولا حسین سے کہتا ہے حسین اگر بیعت نہیں کرو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. مولا نے پھر وہاں جملہ کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید، کہ ایسے اسلام کی بساط لپیٹ دو جس کا حاکم یزید جیسا ہو. کہ حسین کے ایسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولا کیا سمجھا رہے تھے؟ دو طرح کے اسلام ہیں، ایک کا نمائندہ حسین ہے، دوسرے کا نمائندہ یزید ہے. مولا بات کربلا تک آ گئی. کہا مولا کیوں کربلا تک آئے ہو؟ پھر مولا نے جملہ کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، کا اس دعوے دار باپ کے دعوے دار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ حسین یا ذلت سے زندگی گزارو یا حسین موت کو قبول کرو. مولا نے کہا میں رہتی دنیا تک جو حسین کے نظریے پہ چلے گا اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ دے کے جا رہا ہوں. ہیہات من الذلہ، حسین جان قربان کر سکتا ہے، ذلت قبول نہیں کرتا. یہ حسین کا درس تھا. توجہ ہے نا؟ مولا کیا ایک ایک جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا ہے. داد کا طلبگار نہیں ہوں، صرف اس بات کا طلبگار ہوں کہ مولا کا جملہ آپ کے ذہن میں نقش ہونا چاہیے. اب جب مولا نے یہ بات کہی، قبلہ ہم اپنی مجلس میں ایک نعرے کے ذریعے بھی کربلا سمجھا دیتے ہیں. یہ جو مولا نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، ہم اپنی مجلس سے ایک نعرے میں یہ بات سمجھاتے ہیں. وہ نعرہ ہوتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. ذرا بولیے حسینیت. ماشاءاللہ شب عاشور ہے اور اتنا ڈھیلا نعرہ لگا رہے ہیں، زبان کی حرکت نہیں، روح کی آواز ہونی چاہیے. حسین سر مانگتا ہے، حسینیت. قبلہ جس بندے کا ضمیر اجازت دیتا ہے وہ حسین کو زندہ باد مانتا ہے، وہ مجبوری میں نعرے کا جواب نہ دے، اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت. اب نعرہ یہ بھی ہو سکتا تھا حسین زندہ باد، نعرہ ہم یہ بھی لگا سکتے تھے یزید مرد آباد. نہ بچپن سے یہ نعرہ لگایا ہے کہ حسین زندہ باد، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ باد ہے، لیکن بچپن سے نعرہ یہی سنا ہے اور ماں نے آغوش سے یہی سکھایا ہے بیٹا حسین زندہ باد نہیں ہے، حسینیت زندہ باد ہے. یزید مرد آباد نہیں ہے، یزیدیت مرد آباد ہے. اس نعرے سے دنیا کو ہم کربلا سمجھاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق صرف یزید کے مقابلے پہ آنے والا حسین زندہ باد نہیں ہے. اس حسین سے لے کے آج تک، آج سے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق حسین کے مقابلے پہ آنے والا صرف وہ یزید مرد آباد نہیں ہے. اس یزید سے لے کے آج کے یزید تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید کے نظریے پہ چلے مرد آباد ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. اور قبلہ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم حسین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. بتائیے کون سا ایسا ملک ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں حسین حسین نہیں ہوتا؟ کون سی ایسی کرنسی ہے جو حسین کے نام پہ خرچ نہیں ہوتی؟ روپیہ حسین کے نام پہ لگتا ہے، درہم حسین کے نام پہ لگتا ہے، دینار حسین کے نام پہ لگتا ہے، قبلہ ریال حسین کے نام پہ لگتا ہے، ڈالر پاؤنڈ حسین کے نام پہ لگتا ہے. قبلہ ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہم حسین کی صف عذابی بچھاتے ہیں، حسین کے نام کی سبیل بھی لگاتے ہیں، حسین کے نام کا لنگر بھی کھلاتے ہیں، حسین کے نام پہ ماتم بھی کرتے ہیں، حسین کے نام کا جلوس بھی نکالتے ہیں. وہ جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی حسین کی مجلس پہ اعتراض کرے گا، وہ کبھی حسین کے ماتم پہ اعتراض کرے گا، وہ کبھی حسین کے لنگر
طرف اعتراض کرے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے دل میں یزید ہوتا ہے, وہ علل اعلان یزید کی حمایت نہیں کر سکتا, وہ حسین کے ذکر پہ اعتراض کر دے گا, حسین کی مجلس پہ اعتراض کر دے گا, وہ حسین کے جلوس پہ اعتراض کرے گا. قبلہ 1 سال پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سب سے بڑے چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یزید زندہ باد ہے, اس لیے ان کے دل میں یزید کی محبت ہے. قبلہ جب ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے, ہم سب کچھ حسین پہ قربان کرتے ہیں. اگر تمہیں بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے, ہم حسین کی مجلس رکھتے ہیں, تو یزید کے نام کا جلسہ رکھ, ہم اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں, تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا. اس لیے کہ حسین زندہ باد ہے. ان مجلسوں کا نتیجہ کیا ہے؟ قبلہ آج سے 1382 سال پیچھے آپ چلے جائیں, جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا 1382 سال پیچھے جب واقعہ کربلا ہوا تھا, حالت کیا تھی؟ 99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی, 1% نے بیعت نہیں کی تھی. توجہ ہے, 99% نے بیعت کر لی تھی, 1% نے بیعت نہیں کی. اب 1382 سال بعد آج کے زمانے میں آ جاؤ, آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں, 1% یزید کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں. قبلہ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ مسجد کے ممبروں سے تو مفتی یزید کی مذمت نہیں کرتا. قبلہ یہ صدقہ ہے ذکر حسین کا. یہ جو آج 99% لعنت کر رہے ہیں, یہ صدقہ ہے ذکر حسین کا. اور قبلہ یہی تو ذکر حسین دیکھیے. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے, اگر آپ جلوس نکالیں گلیوں میں, آپ چوراہوں پہ, لوگ کہتے ہیں آپ ذکر حسین کرو لیکن 4 دیواری کے اندر ذکر کیا کرو. حالانکہ کتاب ہے کشف المحجوب, اس کی طرف داتا گنج بخش نے اشارہ کیا ہے کہ کیا 4 دیواری میں ذکر حسین ہونا چاہیے. کہا مدینہ شہر تھا, نبی نے حسین کو شانوں پہ اٹھایا ہوا مدینے کی ایک گلی میں گئے, سامنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے, نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگو یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اب نبی مدینے کے دوسری گلی میں گئے, سامنے کلمہ پڑھنے والے تھے, کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگو یہ حسین ہے اسے پہچان لو. اب نبی حسین کے اٹھائے ہوئے مدینے کے چوراہے پہ چلے گئے, ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا, لوگوں یہ حسین ہے اسے پہچان لو. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اگر حسین حسین کرنا ہے, اگر حسین پہچانوانا ہے, جائیے در سیدہ پہ پہچانوائیے, یا مسجد نبوی میں جائیے, 4 دیواری کے اندر حسین حسین کیجئے. یہ کیا کبھی ایک گلی میں, کبھی دوسری گلی میں, کبھی مدینے کے چوراہے پر. عجب نہیں نبی کہے میں امت کو یہی تو سمجھا رہا ہوں, جو میں کروں وہ سنت ہوتا ہے, جو میں کہوں وہ سنت ہوتا ہے, جو میرے سامنے کیا جائے نبی خاموش رہ کے تائید کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے. قول نبی ہے, فعل نبی ہے, تقریر نبی ہے. نبی کہیں گے میں اپنی امت کو گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کر کے یہی سمجھا رہا ہوں, گلیوں چوراہوں پہ حسین حسین کرنا بدعت نہیں سنت رسول ہوتا ہے. اللہ یا رسول اللہ. کہ نبی یہ سمجھا رہے تھے گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں ہوتا, سنت رسول ہوتا ہے. قبلہ ہم یہ گلیوں چوراہوں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ حالانکہ مجلس ہم امام بارگاہ میں بھی کرتے ہیں, اور ہم گزشتہ 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب بھی مجلس ہونی ہو, چونکہ آپ کا گاؤں زیادہ شیعوں کا ہے, آپ یہ چیز محسوس نہیں کرتے. آپ وہاں شہر میں چلے جائیے, شہر میں آپ کیا دیکھیں گے, امام بارگاہ کے اطراف میں کناتے لگا کے بند کر دیا جاتا ہے. جہاں سے حسین کا جلوس گزرنا ہے وہاں سے کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں چاہتے جہاں سے حسین کا جلوس گزرے وہ راستے بند ہونے چاہیے, کہ جہاں پہ حسین کی مجلس ہے اسے کناتے لگا کے راستہ بند کر دیا جائے. ہم یہ نہیں چاہتے
کہ صرف حسین کے ماننے والے شیعوں کو حسین کا ذکر سنایا جائے، چونکہ حسین کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں راستے کھلے ہونے چاہیے، بازاروں میں سے وہاں پہ کناتے لگا کے راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اگر حر بن کے آنا چاہے حسین کا در کھلا ہونا چاہیے۔ کہ یہ راستے بند کرنے، در حقیقت یزیدیت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ حسین کے ذکر میں کوئی نہ جائے۔ لاہور میں ایک عورت کا جوان بیٹا قتل ہو گیا، کہ یہ جلوس کیوں ہم گلیوں میں نکالتے ہیں۔ لاہور میں ایک عورت کا جوان بیٹا قتل ہو گیا، اب مقدمہ عدالت میں چلا، قاتل طاقتور تھا، بری ہو گئے۔ اب جب بری ہو کے باہر آئے، وہ جو مقتول کی ماں تھی وہ کیا کرتی، ہر روز باہر گلی میں بیٹھ جاتی اور قاتل کو بددعائیں دیتی، اپنے بیٹے پہ روتی تھی۔ وہ قاتل بھی وہیں محلے میں رہتے تھے، انہوں نے 8-10 بندے اکٹھے کیے، 8-10 بندے اکٹھے کر کے کہتے ہیں کہ اس عورت سے کہو یہ ہر روز گلی میں کیا تماشا لگاتی ہے، اپنی 4 دیواری کے اندر جا کے بیٹے کو رویا کرے، اگر قاتلوں کو بد دعا کرنی ہے تو 4 دیواری کے اندر دیا کرے، یہ گلی میں بیٹھ کے کیوں ہوتی ہے۔ ان میں 2-4 محلے کے سمجھدار بندوں نے کہا، ایک تم نے اس کا بیٹا قتل کر دیا ہے، دوسرا اسے رونے نہیں دیتے، قاتلوں کو بد دعائیں نہیں دینے دیتے۔ تمام اہلیان اسلام یہ جملہ لوح دل پہ نقش کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں قاتل در حقیقت ہمارے بچے بھی اسی گلی سے گزرتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی محلے سے گزرتے ہیں۔ جب بھی یہ عورت قاتلوں کو بد دعائیں دیتی ہے، وہ گھر جا کے کہتے ہیں قاتل کا نام بتاؤ۔ قبلہ ہم بھی جب گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہیں، جن کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ بھی تو انہی گلیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی تو انہی محلوں میں کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں حسین کا ذکر محدود کرو۔ جب آپ اور میں گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہیں تو بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں حسین کے قاتل کا نام بتاؤ۔ اب کہہ دیا جاتا ہے حسین کا ذکر محدود کر دو، بس 5-10 منٹ اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی، صرف ایک پیغام جو دینا ہے۔ اور پھر قبلہ جو حسین نے قربانی دی ہے، رہتی دنیا تک اسلام زندہ و پائندہ ہو گیا۔ اور حسین مولا نے صرف اپنے عمل سے ہی یہ بتایا کہ جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، ذلت کی زندگی سے سر کٹا دینا افضل ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمارے مجلس میں ایک اور نعرہ لگتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، لبیک یا حسین۔ کل جب جلوس ہوں گے تو جلوس میں زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا حسین۔ آپ نے 10 دن تک عزاداری کی ہوگی، آج شب عاشور ہے، آپ اور میں خود جج بن کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا میرے دل میں حسین کی کتنی معرفت تھی، میں 9 دن حسین کے گھر گیا ہوں، اب میری معرفت کتنی بلند ہوئی ہے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا میں کہاں پہ کھڑا تھا، اب حسین رخصت ہو رہا ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اب جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا حسین، یہ صرف نعرہ نہیں ہوتا، یہ حسین سے عہد و پیمان ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ نعرہ نہیں، حسین سے عہد و پیمان ہوتا ہے۔ مولا نے آخری وقت ایک استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کیا مطلب ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ یہ مولا کیا مدد مانگ رہے تھے؟ کیا نعوذ باللہ مولا اپنی جان بچانا چاہتے ہیں کہ حسین کی جان بچا لو؟ حسین جان کی نہیں مدد مانگ رہے تھے، مولا اپنے مشن کا مددگار مانگ رہا تھا۔ ینصرنا کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیجئے، فعل مضارع ہوتا ہے، زمانہ حال پہ بھی بولا جاتا ہے، زمانہ مستقبل پہ بھی بولا جاتا ہے۔ مولا نے کہا کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے گا، ذات کی مدد نہیں چاہیے، حسین کو مشن کا مددگار چاہیے۔ حسین نے کہا کربلا میں بھی چاہیے، قیامت تک حسین کو مشن کا مددگار چاہیے۔ جب لبیک یا حسین کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مولا جو آپ نے مشن کا مددگار مانگا تھا میں لبیک یا حسین کہہ کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے مشن کا مددگار ہوں۔ لبیک یا حسین نعرہ نہیں ہوتا، حسین سے عہد و پیمان ہوتا ہے، حسین سے ایک وعدہ ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو خود مقتل کی جانب روانہ کرے، لبیک یا حسین بہن اپنے بھائی کو خود مرنے کے لیے روانہ کرے، لبیک یا حسین زوجہ اپنے شوہر کو خود راہ حسینی میں جہاد کے لیے بھیجے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے
اگر بوڑھی ماں کا جوان بیٹا راہ حسین میں مارا جائے اور قاتل جوان بیٹے کا سر اٹھا کے ماں کی جانب پھینکے، ماں وہی سر دوبارہ قاتل کو پھینک کے کہتی ہے یہ بیٹا حسین پہ صدقہ کیا ہے، جو حسین پہ صدقہ کرے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ ہوتا ہے لبیک یا حسین۔ بس نعرہ لگوا کے پھر دو، اس کے بعد مصائب کے جملے کہوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے، مولا مجھ سے مال مانگو گے دوں گا، مولا جان مانگو گے دوں گا، اولاد مانگے گا دوں گا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے، بس یہ ایک نعرہ لگاؤں گا۔ مولا نے جو کربلا میں استغاثہ بلند کیا تھا، آپ حسین کے گھر امام بارگاہ میں بیٹھ کے 10 دن تک آپ نے حسین کا ذکر سنا۔ اب جو اس استغاثے پر لبیک کہہ سکتا ہے، قبلہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، روح کی آواز ہونی چاہیے، اپنا رخ کربلا کو ہی رکھیے، ذہن میں کربلا کا تصور کیجئے۔ جو مولا سے یہ عہد کر سکتا ہے، مولا جو وہاں پہ استغاثہ بلند کیا تھا کہ مشن کا مددگار چاہیے، مولا جان بھی دے سکتا ہوں، مال بھی دے سکتا ہوں، اولاد بھی دے سکتا ہوں، مولا دین کی راہ میں مجھ سے جو مانگو گے دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا کے استغاثے پر 5 دفعہ لبیک کہے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہوتا ہے حسین سے لبیک کہنا۔ کچھ ہاتھ نہیں اٹھے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، آپ کو حسین پھر بھی مہلت دے رہا ہے۔ جائیے گھر جا کے سوچئے کہ حسین پہ راہ پہ جب چلتے ہیں تو پھولوں پہ نہیں چلا جاتا، کانٹوں پہ قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ اور جب مولا حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا تھا تو کہتے ہیں فرات کے کنارے اصحاب حسین کے لاشیں تڑپنے لگے تھے۔ حبیب کا لاشا اٹھ اٹھ کے کہہ رہا تھا، مولا کیوں غربت کا استغاثہ دے رہا ہے، ہمیں ایک اور زندگی دے، تیرے قدموں پہ جان قربان کر دیں گے۔ عزادارو، مولا نے دوسری دفعہ جب استغاثہ بلند کیا، ظافر جن اپنا لشکر لے کے آ گیا، مولا میں مدد کرنے کو حاضر ہوں۔ جب تیسری دفعہ مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے در خیمہ پہ کہا زینب سلام اللہ علیہ سے، اماں زینب میرا بابا کیوں مدد مانگ رہا ہے؟ اور عزادارو جب چوتھی دفعہ کہا تو 6 ماہ کے بچے نے بھی خود کو جھولے سے گرا دیا تھا کہ وہ حجت خدا کی آواز پہ لبیک کہہ رہا تھا۔ عزادارو آج کی جو شب عاشور ہے، آپ جانتے ہوں گے مولا حسین نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ مولا نے ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اس رات میں دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارا تھا، رات کا تیسرا حصہ عبادت خدا اور تلاوت قرآن میں گزارا تھا۔ مولا جب ایک ہی خیمے کو دیکھ رہے تھے، مولا نے کیا دیکھا کہ ہر خیمے میں ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی پہلے تو نے مقتل میں جانا ہے۔ کربلا کی مائیں، عزادارو آپ کی اور میری مائیں کیا کہتی ہیں؟ میرا بیٹا بچ جائے۔ کربلا کی مائیں یہ چاہ رہی تھی میرا بیٹا جلد از جلد قربان ہو جائے۔ عزادارو مولا ایک ہی خیمے میں جا رہے ہیں، اصحاب کے خیمے میں جا کے دیکھا کہ حبیب مسلم ابن اوسجا سے کہہ رہے ہیں پہلے میں میدان میں جاؤں گا، مسلم کہتا ہے پہلے میں جاؤں گا۔ آپ سنتے ہیں علماء ذاکرین سے، شب عاشور عمر ابن سعد جنگ شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن جو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی، میں یہ نہیں مانتا، کیونکہ مانگنے والے کو حسین نہیں کہتے، عطا کرنے والے کو حسین کہتے ہیں۔ حسین نے 1 رات کی مہلت دی تھی، مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا نے مہلت دی تھی۔ اور یہ جملہ نوجوانوں کے لیے ذہن میں محفوظ کرنا، آپ یہ سنتے ہو نا کہ ہور وہاں سے ادھر آ گیا تھا، صرف ہور نہیں آیا تھا، 32 لوگ یزید کے لشکر چھوڑ کے حسین کے لشکر میں آئے تھے، 32 لوگ چھوڑ کے آئے تھے۔ اور ہور کیسے آیا تھا؟ ہور کا بیٹا علی ابن ہور رات کی تاریکی میں اپنے خیمے سے باہر نکلا، ابھی یہ لشکری یزید میں تھے، کہتے ہیں کہ چلتے چلتے حسین کے خیموں میں گئے
تو کیا سنتا ہے؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے العطش العطش کی آواز آ رہی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ علی ابن حر کو یاد آ گیا، یہ اسی حسین کے بچے ہیں نا جس نے ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ علی ابن حر اپنے خیمے میں گیا، اپنے بابا کو کہا بابا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ باپ کو لیا، حسین کے خیموں میں چلے گئے، پشت خیمہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ عددار وہی حسین کے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ علی ابن حر اپنے باپ سے کہتا ہے بابا ذرا یہ آوازیں تو سنو کیسی ہے۔ عددار حر رو کے کہتا ہے اب مارے ہوئے کہ اور کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہ بابا یہ اسی حسین کے بچے نہیں ہیں جس نے تجھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا؟ کہ اسی حسین کے بچے نہیں ہیں جس نے ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا تھا؟ کہا علی ابن حر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہ بابا تیری وجہ سے زہرا کی بیٹیاں کربلا تک آ گئی ہیں۔ کہ علی ابن حر اب کیا کر سکتے ہیں؟ کہ بابا اب بھی حسین کے پاس جاتے ہیں، حسین سے معافی مانگ لیتے ہیں، حسین بڑا کریم ہے۔ تو نے حسین کی منزل شراف پہ کرم تو دیکھا ہے۔ عزادارو جناب حر کہتے ہیں میں حسین سے کیسے معافی مانگوں جب میں نے حسین کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، زہرا کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں کیسے جا کے معافی مانگوں؟ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلا دیا تھا۔ کہ بابا ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے، ایسا کرتے ہیں جس ہاتھ سے تو نے حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اس ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ حر نے کہا میں حسین سے نگاہیں نہیں ملا سکتا۔ کہا بابا تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں۔ عزادارو حر نے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، جناب حر نے آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ عزادارو ادھر حر اپنے بھائی اپنے بیٹوں اور غلام کے ساتھ حسین مولا کے خیموں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ادھر قریب کربلا نے کہا عباس علی اکبر ذرا میرے ساتھ آؤ، میرے کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ کہ میرے ساتھ چلو، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو یہی بس شب عاشور کا وقت تھا۔ مولا جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ حر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے حسین سے معافی مانگنے آ رہے تھے۔ عزادارو کوئی روایت نہیں ہے کتابوں میں کہ حر نے منت سماجت کی ہو۔ حر نے صرف ایک جملہ کہا، آ کے مولا کے قدموں پہ گرا کہ یبن زہرا حلی توبتن، زہرا کے بیٹے مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ عزادارو ہزار جانے میں زہرا کے لال پہ قربان کروں۔ میرا مولا زمین پہ بیٹھا، حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا کہ حر تیری ماں نے صحیح تیرا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزادارو حر آ گیا مولا حسین کے لشکر میں۔ پہلی دفعہ اب مولا حسین کے ساتھیوں میں شب عاشور مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ دیکھو حر بھی ہمارے لشکر میں آ رہا ہے، حر کا بیٹا بھی آ گیا ہے، حر کا غلام اور بھائی بھی آ گیا ہے۔ جیسے ہی مخدرات عصمت نے خیموں میں سنا، جناب زینب نے کہا اماں فضا میرے اونو محمد کو تو بلا لاؤ۔ زدھارو اونو محمد آئے، کہا اونو محمد بیٹا میرے بھائی کے لشکر میں مبارکبادیاں کو دی جا رہی ہیں۔ کہا اماں وہ جس نے مامو حسین کا راستہ روکا تھا وہ حر آ گیا ہے ہمارے لشکر میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اچھا اونو محمد ایسا کرو تم دونوں حر کے پاس جاؤ، ایک حر کے دائیں کھڑا ہو جائے، دوسرا حر کے بائیں کھڑا ہو جائے، اسے کہنا ماں زینب نے سلام کہا ہے، تمہیں ماں زینب نے سلام کہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی اونو محمد نے کہا نا کہ حر ماموں آپ کو ماں زینب سلام کہہ رہی ہے، کہ حر یہ سن کر حر پہ خشی طاری ہو گئی۔ عزادارو حر پہ خشی طاری ہو گئی کہ زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی، ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی، اتنی غریب ہو گئی۔ عزادارو ابھی بھی حر کہتا ہے مولا دل میرا نہیں مان رہا کہ زہرا کی بیٹیاں ہم سے راضی ہو گئی ہوں گی۔ عزادارو خیمے میں پردہ لگایا گیا، پردے کے دوسری طرف شریکت الحسین ہے، حر باہر کھڑا ہے۔ حر آ کے کہتا ہے زہرا زادی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ کی میری وجہ سے کربلا تک آ گئی۔ عزادارو جیسے ہی میری آقا زادی نے جملہ سنا، زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں حر بھائی میں بڑی شرمسار ہوں، جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، آج تو بھائی بن کے آیا ہے، تجھے
پانی بھی نہیں پلا سکتے. بس عزادارو روزے عاشور آ گیا, لاشے پہ لاشا آ رہا تھا. مولا سے حور نے کہا مولا ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہوتا, حور یہی چاہتا ہے مقتل میں پہلے میرا بیٹا جائے. مولا نے کہا حور جیسے تیری مرضی. عزادارو حور نے اپنے بیٹے کو تیار کیا, مقتل کی جانب روانہ کیا. عزادارو علی ابن حور نے جنگ کی, الامان والحفیظ کی صدائیں آنے لگی. جب علی ابن حور کو تیر لگا اور علی ابن حور زین سے زمین پہ آنے لگا, اس نے ایک آواز لگائی, یا ابتاہ ادرکنی, بابا ذرا جلدی میری مدد کو آؤ. عزادارو حور کہتا ہے میں جانور پہ سوار ہوا, میں جتنی جلدی بیٹے کے لاشے پہ جا سکتا تھا میں تیز رفتاری سے بیٹے کے لاشے پہ گیا, لیکن میں حیران رہ گیا. میرے پہنچنے سے پہلے زہرا کا لال میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھا تھا اور اپنے زانو پر میرے بیٹے کا سر رکھا ہوا تھا. میں آگے بڑھا, مولا میرے بیٹے کا سر میری آغوش میں دے دو. کہ زہرا کے لال نے ہاتھ سے مجھے پیچھے کیا, نہیں حور میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے, بغیر شرعی عذر کے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. بغیر شرعی عذر کے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. عزادارو جو حسین صبح عاشور حور سے یہ کہہ رہا تھا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا, وہی حسین عصر عاشور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے اکبر کا لاشا اٹھا رہا تھا.